سوال جواب کی طرف آتے ہیں۔ بشرا صاحبہ لاہور سے لکھ رہی ہیں مفتی صاحب کہ کوئی سبق یاد کرنے کا وظیفہ بتائیں، سبق یاد کرنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق یاد کرنے کے لیے حضرت امام شافعی علیہ رحمہ جو ایک بھولنے کی چیزیں ہیں نا، اس سے اجتناب کا آپ عمل بتاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ بندہ وہ بھولنے کی بیماری، نسیان کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو ایک تو واش روم کے اندر، یعنی جس جگہ پر غسل کیا جاتا ہے وہاں پر اگر نجاست کو پھیلاتا ہے یا پیشاب وغیرہ وہیں پہ کر دیتا ہے تو اس وجہ سے بھولنے کی بیماری آتی ہے۔ اس کے علاوہ کچا سیب چبانے کی وجہ سے، اسی طرح اگر سر کے اندر جس کو جوں کہا جاتا ہے اس کو اگر کوئی زندہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھولنے کی، اور اسی طرح لغویات اور فحاشت کو دیکھنے کی وجہ سے بھولنے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ ان تمام چیزوں سے اجتناب کے ساتھ ساتھ نماز پر پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سر پہ ہاتھ رکھ کے تو اس کو 7 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز سبق بھی یاد ہوگا، اور ساتھ ساتھ اپنی محنت جو ہے نا اس کو بھی تھوڑا سا بڑھائیں۔ انسان بعض دفعہ کسی چیز کی جانب، دیکھیں نا نفس ہے نا انسان کی، اپنی جو خواہشات ہیں ان کو کھینچ کے نیکی کی جانب لایا جاتا ہے اور برائی کی جانب یہ خود ہی بھاگ جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر عمل کریں انشاءاللہ العزیز۔ سوال ہے باسط صاحب کا پشاور سے، علامہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 4 فرض والے جماعت میں 3 رکعت چھوٹ گئی ہیں اور وہ آخری رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو باقی 3 کس ترتیب سے پڑھیں گے؟ سورہ کے بغیر والی رکعت کون سی ہوگی؟ اور یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں آپ کے واٹس ایپ نمبر پر آپ نے ہمیں بھیجے ہیں، اس وقت وہ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ موبائل پر دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ مزید سوالات وہاں پر بھیجیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اپنے بہتر انداز میں اپنے مفتیان کرام کے سامنے رکھیں اور پھر آپ کے سوالات کے جوابات بھی ان کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ باسط صاحب کا پشاور سے 4 رکعت والی نماز کی سوال ہے، آخری رکعت میں شامل ہوئے ہیں۔ جی بالکل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ اور امام کو جس حالت میں پاؤ اس حالت میں اس کے ساتھ مل جاؤ۔ وما ادرکتم فصلوا، جو تمہیں نماز مل جائے وہ پڑھ لو۔ وما فاتکم فاتموا، جو تمہاری رہ جائے وہ پوری کر لو۔ اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ جو تمہیں مل جائے وہ پڑھ لو، جو تمہاری رہ جائے اس کو پورا کر لو۔ تو طریقہ یہی ہے کہ جب ہم جا کے جماعت کے اندر شامل ہوتے ہیں تو ہماری وہ پہلی رکعت ہے، امام صاحب کی چوتھی رکعت ہے، ہماری پہلی رکعت ہے، ہم اس کو پہلی رکعت کی طرح پڑھیں گے، اور جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو گے تو اس کے بعد ہم پھر اسی طرح اپنی 3 رکعتیں جیسے ہم آخری 3 رکعتیں پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے۔ اس میں ایک بات جو ہے نا بڑی قابل غور ہے، علم کے لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے خیال میں بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ شاید آخری جو 2 رکعات ہیں ان کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھ سکتے، جبکہ دونوں طرح ہی جائز ہے۔ آپ اگر 4 رکعات کے اندر بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک قطع کلامی کے معنی چاہوں گا، اگر کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے اور وہ شامل ہوئے ہیں، جب وہ تحیات پر بیٹھے ان کو پتہ لگا کہ یہ تو آخری رکعت تھی، اس صورت دیکھیں یہ جب میں نے جو اصول بتایا نا حدیث سے، اگر اس مسئلے کو فالو کرو گے تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ امام صاحب کی جون سی بھی رکعت ہو، تیسری ہو چوتھی ہو، میں جب شامل ہوا ہوں تو میری پہلی ہے، میں نے پہلی سمجھ کے پڑھنا ہے، میں نے پہلی سمجھ کے پڑھنا ہے، پہلی ہے میری۔ تو یہ جو ہے نا صحیح بخاری کے اندر 2 احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اندازہ صحابہ نے بیان کیا ہے۔ تو ایک پہلی روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری 2 رکھتے ہیں ان کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھتے تھے، جبکہ دوسری روایت کے اندر جو صحیح بخاری کے اندر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جو اندازہ انہوں نے بیان کیا صحابہ نے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت کے اندر بھی سورۃ الفاتحہ کے بعد وہ کوئی سورت ملاتے تھے۔ تو دونوں طرح جائز ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد آخری 2 رکعات میں سورت ملا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ملا سکتے ہیں۔ ہم اگر چوتھی رکعت میں شامل ہوں گے تو ہم نے اس کو پہلی رکعت کے طور پر سمجھ کے پڑھنا ہے۔ جی علامہ صاحب، جو آپ چوتھی رکعت میں ملے ہیں نا، آئے ہیں دوڑ کر، امام رکوع میں چلا گیا، آپ نیت کر کے اللہ اکبر رکوع میں چلے جائیں۔ اب جو پہلی آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی یا سورہ قدر نہیں پڑھی یا دوسری سورہ، آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ آپ کی پہلی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر جیسے ہی امام چھوڑے گا آپ نے تیسری چوتھی اپنی پوری کرنی ہے۔ آخری 2 رکعتوں کی بات ہے تو یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ میں نے میرا خیال ہے 20 سال ہو گیا میں تو ایسی بات ہی نہیں کرتا جس میں کسی کو بھی ایسی ہو۔ میں نے قدوری سے لے کر ہر فقہ کی کتابیں پڑھی ہیں، ایک مذہب نہیں، جو بھی علم ہے وہ حاصل کرو۔ تو اس میں نبی اکرم سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے چوتھی میں، تسبیح اربع بھی پڑھتے تھے، جس کو ہم چھٹا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکھتے اتنی رہیں گی، اگر آپ نے 2 میں شرکت کی ہے
4 پڑھنی ہے 2 خود پڑھیں گے، 3 پڑھنی ہے مغرب کی یا 2 کی ہیں، ان کی 3 پوری ہو گئی ہیں، آپ نے تیسری الگ پڑھنی ہے۔ رکعتیں آپ نے پوری کرنی ہیں، جماعت آپ کی رکعتوں میں کمی نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے، 4 فرض ہیں 4 ہی ہوں گی، صبح کی 2 ہیں وہ 2 ہی ہوں گی، ایک میں شریک ہیں ایک میں نہیں، دوسری رکعت آپ خود پڑھیں گے۔ اور اس کا طریقہ کار یہی تو ہم ہر شاہ فیس بک پر دیکھتے ہیں، تھوڑا سا دین کے لیے، اسلام کے لیے، فقہ کے لیے، اپنے تزکیہ نفس کے لیے، انسانیت کے لیے، آخرت کے لیے، قبر کے لیے دین کا مطالعہ بھی تو کرنا چاہیے نا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، تمام سے میری بات جاتی ہے، ہم نے جس بچے کو پیدا ہوتے ہی الف بے سالہ ماں رازہ با قرآن مجید نہیں پڑھایا، انگلش پڑھائی، انگلش پڑھتے پڑھتے وہ بالکل گورا انگریز بن گیا، کل کو والدین مر گئے، وہ کس طرح اپنے مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھے گا، کس طرح اپنے مرحوم کے لیے قرآن پڑھے گا، کچھ کرے گا، انہیں واجبات ادا کرے گا؟ جیسا تو نے بویا ہے ویسا ہی کاٹ، ویسے ہی کاٹو۔ اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے دین میں غور و فکر کرو، یہ تمہارا دین جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ جو دین اسلام ہے یہ صرف دنیا کے لیے نہیں ہے۔ کتنے عوالم ہیں، پیٹ میں کتنے عوالم ہیں، دین تمہارا عالمین کے لیے ہے، دنیا میں بھی صحت آپ کی سلامتی کے لیے، نظام میں بھی، قبر میں بھی، روز معاشر میں بھی، اور ساری چیزیں جو واجبات ہیں۔ جو دوسری تعلیم حاصل کی جاتی ہے یا دوسرے جو فن پیشے اختیار کیے جاتے ہیں وہ وقت کی ضرورت کے لیے ہے، لیکن دین کی تعلیم جو ہے وہ بچوں کے لیے لازم ہے سب سے پہلے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ جی السلام علیکم، بات کر رہی ہوں جی محترمہ فرمائیے۔ اس کے لیے وہ جی فرمائیے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے جی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ آپ کا رابطہ ہو، آپ کال کریں، آپ سے دوبارہ اس پر بات کرتے ہیں۔ محمد حنیف صاحب کا سوال ہے مفتی صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب اذانیں شروع ہوتی ہیں تو جماعت کے وقت تک کسی نہ کسی مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، اس دوران وضو کے لیے رفع حاجت کا کیا حکم ہے، رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان جب پڑھی جاتی ہے تو اس کا سننا بھی لازم ہوتا ہے اور اس کا جواب دینا بھی واجب ہوتا ہے، بالقدم بھی اور زبان کے ساتھ بھی۔ بالقدم جواب دینا یہ ہے کہ فی الفور وضو کر کے تو مسجد کی جانب نماز کے لیے نکلیں، اور زبان کے ساتھ جواب دینا کہ جو بھی مؤذن کہے اس کے جواب میں وہی کلمہ دہرایا جائے۔ یہ اپنے جو علاقے کی سب سے قریب مسجد یا بڑی مسجد ہے اس کے جواب کے حوالے سے ہے۔ ہم اگر اذانیں ہو رہی ہوں، آپ نے ایک اذان کا جواب دے دیا، اس کے بعد آپ رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں، تو اگر جواب نہیں بھی وہاں پر دیتے، ایک کا دے دیا آپ نے جواب، اس کے بعد جواب دینا لازم نہیں۔ اگر رفع حاجت کے لیے آپ جا رہے ہیں تو اس میں قباحت نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے، آداب میں سے یہ ہے کہ جب تک باہر اذان کی، اگر آپ مطلب عام نارمل حالات میں ہیں تو پھر تمام اذانیں ہونے کے بعد رفع حاجت کے لیے جائیں، لیکن اگر کوئی طبیعت کا ایسا کوئی تقاضا ہو، کوئی مجبوری ہو، تو پھر اگر آپ اذان کے دوران بھی رفع حاجت کے لیے چلے گئے تو گناہ گار نہیں ہو۔ کالر نہیں ہمارے ساتھ، السلام علیکم، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ جی سے بات کر رہا ہوں جی فرمائیے۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے امام صاحب ہیں، ان کی آواز بہت اچھی ہے، قرات اچھے انداز میں کرتے ہیں، عالم دین ہیں، اور داڑھی ان کی تھوڑی چھوٹی، تو لوگ اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ شرعی اعتبار سے آگاہ کیجیے گا کہ اگر داڑھی چھوٹی ہے ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ جی علامہ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واعف اللحا، داڑھی کو معاف کر دو۔ ایک امام کے لیے تو اور زیادہ لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند ہو۔ ہم سب لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ داڑھی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے، آپ نے زندگی بھر کبھی نہیں کٹوائی، اور جو امام ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے اوپر کھڑا ہے تو اس کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ داڑھی کو پورا رکھے اور معاف کر دے۔ باقی رہی بات اس میں ذرا تھوڑی سی تفصیل کر دیں یا تشریح کر دیں، معاف کرنے سے مراد لوگ کچھ اور بھی لے سکتے ہیں۔ معاف کرنے سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کا اظہار یہ کیا کہ آپ نے ساری زندگی کبھی نہیں کٹوائی، نہ کٹوائیں نہ مڈوائیں۔ باقی رہی بات امامت کی، تو اگر کوئی شخص عارضی طور پر کہیں پر امامت ایک آدھ نماز کے لیے کرواتا ہے اور اس کی داڑھی کٹی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے تو نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، فاسق کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے۔
لیکن باقاعدہ امام مسجد مقرر کرنا اور پھر اس کو پکا پکا ہی مسجد کے اندر وہ رہے اور پھر داڑھی بھی نہ ہو تو یا کٹواتا ہو، تو پھر اس کے بارے میں تو میرا تو موقف یہ ہے کہ اس امام صاحب کو اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے۔ ایک اور کالر جی ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کون سا محترمہ، کہاں سے ہیں؟ وعلیکم جی، میرا نام سعدیہ ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی فرمائیے محترمہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا بھائی اسلامک کانٹینٹ بناتا ہے یوٹیوب کے لیے، تو وہ کانٹینٹ بنانے سے پہلے تھوڑا سا میک اپ کرتا ہے، تو اسلام کے اگر پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں تو میک اپ لڑکوں کو کرنا جائز ہے؟ کیا وہ کانٹینٹ اس طرح سے بنا سکتا ہے تیار ہو کے؟ بنایا جی، میں خود بیٹھا ہوں میک اپ کر کے۔ آپ سب کیا دیکھیں کہیں آپ تو ہاں جی مفتی صاحب، دیکھیں میک اپ کی نا کچھ قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو میک اپ یہ ہے کہ چہرے کو ہی بدل دیا جائے، یعنی حیت بدل دی جائے، تو یہ تو شرعاً جائز نہیں ہے، یہ وہ تغییر خلق اللہ کے زمرے آپ میں شف کروا لیں مفتی صاحب۔ دیکھیں نا، وہ تو بننا سنورنا، اپنے چہرے کو اتنا سا مزین کرنا کہ شکل واضح ہو جائے، اچھا بالوں لگے، کا کٹوانا، اچھا لگنا، بالوں کا سنوارنا، داڑھی کا سنوارنا، اسی طرح چہرے کا مناسب انداز میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم، خذوا زینتکم عند کل، اصل میں وہ جو خذوا زینتکم ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل کپڑے پہن کے اچھے طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں آئیں، تو اتنا سا مناسب سا اپنے چہرے کو کرنا، اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن اگر چہرے کی بالکل حیت بدل جائے، شکل و صورت ہی میک تبدیل اپ ہو کر کے بیٹھا ہوں، باہر جاؤں اتاروں تو لوگ پہچانے ہی نہ۔ ہاں اگر یہ صورتحال ہو تو عورتوں کی مشابہت ہے، رسول اللہ عورتوں کی اگر مشابہت سے منع مشابہت بن کیا ہے۔ جائے تو پھر اس سے منع کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد خواتین کی مشابہت اختیار کرنے سے بچیں اور خواتین مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے بچیں، بلکہ بعض احادیث میں یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ایسے مردوں پر کہ جو خواتین کی مشابہت کو اختیار کریں، اور اس کے برعکس بھی۔ لہٰذا مناسب انداز میں جائز ہے، اور اس سے اگر آگے نکلیں گے تو پھر جی علامہ شرعی صاحب، اجازت نہیں ہے۔ اجازت ہے؟ میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں داڑھی کے بارے میں۔ ہمارے محمد و آل محمد کے مکتب میں داڑھی رکھنا واجب ہے، سنت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ سنت اس فعل کو کہتے ہیں جس کے کرنے کا ثواب ہے، نہ کرنے کا عقاب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہمارے ہاں داڑھی رکھنا واجب ہے، جو نہیں رکھتا، قبلہ نے تو کہہ دیا کہ فاسق کے پیچھے بھی نماز جائز ہے، فاسق نہیں ہے، سب کچھ ہے، داڑھی نہیں ہے، تو ہمارے ہاں جماعت نہیں کروا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں بڑی شدت ہے۔ باقی داڑھی کا کبھی نہ منوانا، اس سے بھی میرا اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے۔ خط کروانا، بال کٹوانا، سنوارنا خود نبی نے کیا، ان کے اہل بیت نے کیا، صحابہ نے کیا۔ ہم سکھ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ باقی رہ گیا زینت کا کرنا، یہ قرآن کی آیت ہے، جس طرح میرے میں پڑھی ہے، جب قرآن ہمیں اجازت زینت کی دیتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی، تو نہیں، ایسی نہیں ہے۔ آگے تفسیر جو ہوتی ہے نا، قرآن کی آیت ہے، اس کے بعد تفسیر ہے۔ آپ تو یہ کہتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے کریم، بھئی آگے بھی تو آیت ہے نا، اس کو چھوڑ دیتے ہو۔ جی نہیں نہیں، قرآن میں آگے میں نماز نہیں پڑھتا، قرآن کیا ہے؟ بابا اتنی نہیں ہے، آگے بھی ہے کہ جب تم اس کیفیت میں تو نماز نہ پڑھو۔ چہرے کا بنانا سنوارنا ہر چیز ہے۔ میں آپ کو دیتا ہوں، جناب ایک انبر کی شادی تھی، حضرت علی نے فرمایا دو جوڑے لا، ایک اچھا لا اور ایک سادہ لا۔ وہ ایک بہت قیمتی لے گیا، ایک سادہ لے گیا۔ جب پیش کیا، امام نے فرمایا یہ جو سادہ نا مجھے دے دے۔ جی آپ امیر المومنین ہیں، کہا یہ مجھے دے دے، تیری شادی ہے تو یہ اچھا لباس پہن۔ ٹھیک ہے نا جی، اس کے اپنے پیسے تو نہیں ہے نا، پیسے تو کسی نے عطیہ کیے ہیں کہ تو اچھا لگے گا۔ ان سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نظافت۔ آپ یہ بچی نے جو سوال کیا ہے میک اپ کا، انہوں نے اپنا کیا، جس طرح کے مرد لڑکیوں خود سے نہیں ان کے بھائی کا، انہوں نے کہا جی کہ ان کے بھائی کوئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ حتیٰ کہ یہ جتنی حدیث سنائی اس سے آگے بھی سن لو، اگر مرد عورتوں کی طرح میک اپ کا پہ لباس پہنتے ہیں تو حرام ہے، اور اگر عورت مردوں کی طرح بال کٹوا کر وہی لباس پہنتی ہے تو حرام ہے۔ کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ بننا سنورنا، جیسے عورت کے لیے سرما، ساک سرما، یہ مشہور باتیں ہیں، اسی طرح مردوں کے لیے کیفیت ہی بدل جانا جس کو وہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ نے تجھے مرد بنایا، مرد بن کر رہے۔ اللہ نے تجھے رحمت بنا کر بھیجا اور تو عورتوں کو بن کر رہے۔ یہ تو اسلام کے قوانین ہیں، جیسے جیسے دور جائیں گے الجھیں گے، نقصان اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور سوال ہے ارم صاحبہ کا، وہ بہاول نگر سے لکھ رہی ہیں کہ کوئی ان کے عزیز اگر فوت ہو جائیں اور ان کو دیکھنا چاہیں خواب میں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے، کچھ قسم کی صورتحال بن سکتی؟ میرا خیال ہے کہ شاید بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ
ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی وظیفہ مقرر کیا گیا ہے، اور جو بھی ہم چاہیں اس کے لیے ایک وظیفہ بنا لیں اور کر لیں۔ یہ خواب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کچھ خواب ہیں جو رؤیا صادقہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کچھ شیطانی خواب ہیں۔ تو عموماً یہی دیکھا گیا کہ خوابوں کے اندر وہی اعزہ و اقارب ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے جن کو زیادہ تر یاد کیا جاتا ہے، جن کے کام یاد کیے جاتے ہیں، یا جن کی یاد زیادہ آتی ہے۔ تو باقی یہ وظیفے کی بجائے پھر دعا ہی کر لیا کریں، ٹھیک ہے، اس میں وہ ایسی چیز نہیں ہے، کوئی خاص وظیفہ نہیں۔ کراچی سے عشاء کا سوال ہے، عشاء صاحبہ کا، مفتی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک اگر ڈاؤن لوڈ ہے موبائل میں تو کیا اسے ٹیک لگا کر آپ لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی کتاب ہے جو کلام اللہ ہے، اور اس کے لیے حتی الامکان ادب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر ہی اس کی تلاوت کی جائے۔ جس طرح عام کتابیں پڑھی جاتی ہیں اس طرح اس کو نہ پڑھا جائے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ کلام اللہ کو اس طرح باقی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر عزت و شان ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک کلام اللہ ہے اور باقی دیگر کتابیں ہیں، تو ان میں بہرحال فرق کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، آداب کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال بن گئی، کوئی مریض ہے یا کوئی کبھی کبھار ایسا معاملہ ہو گیا، قرآن کی تلاوت کرنا بھی مقصود ہے اور استراحت حاصل کرنا بھی مقصود ہے، دونوں چیزیں آ گئیں، اور ظاہر ہے کہ اگر یعنی بالکل اہتمام کے ساتھ اگر کرے گا تو عین ممکن ہے تلاوت نہ کر پائے، تو پھر اگر کبھی کبھار ایسا کر لیا تو امید کرتے ہیں گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ کالر جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم، کون سا محترمہ کہاں سے ہیں جی؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ریحان بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ فرمائیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مجھے نا غصہ بہت آتا ہے، اور میری جو وائف ہے وہ پھر بھی صبر کا مظاہرہ کرتی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ کبھی آپ کو اپنے باس پہ غصہ آیا ہے؟ ٹھیک ہے، غصہ باس آتا ہے بیوی پر، تو یہ مقدر والے ہیں جی، بیوی آگے صبر بھی کرتی ہیں۔ جی اسے کوئی غصہ بات یہ ہے کہ یہ جو سوال کیا کہ مجھے بیوی پر بڑا غصہ آتا ہے اور بڑی صبر کرتی ہے، یہ تو بہت اچھا کرتی ہے، وہ سمجھدار ہے، سلجھی ہے، وہ تو اپنے حق ادا کر رہی ہے جو شوہر کے ہیں۔ اس طرح شوہر کے بھی حقوق ہیں بیوی پر، اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھے، وہ نہیں رکھتا تو کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیوی اور بچوں میں بیٹھ کر جو مسکرا کر باتیں کرتے ہیں تو کہا ان کی عبادت تو فرشتوں سے بھی افضل ہے، کہ مزدوری کر کے آیا، محنت کر کے آیا، ان کے لیے لایا ہے، اور دستر میں بیٹھ کر ایک دوسرے مسکرا بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، تو یہ تیرا وہاں بیٹھنا عبادت شمار ہے، اور یہی سیرت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، نبی اکرم جب آتے تھے جناب زہرا کے گھر میں تو حسنین شریف نہیں بیٹے تھے نا، تو یہ ساری چیزیں ہمیں ان سے حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ پاک رسول کی ذات ہے، پھر اہل بیت ہیں، پھر اصحاب کرام ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ یہ تیرا ذاتی انفرادی ہے، وہ صبر کر کے اجر پا رہی ہے۔ اور یہاں پر میں ایک حدیث اور قرآن کے مفہوم دے دوں کہ جو عورتیں اپنے شوہروں کے ظلم پر صبر کرتی ہیں، شکوہ شکایت نہیں کرتی، لڑتی نہیں ہیں، صبر کر، روز معاشر جناب آسیہ کے مقام پر ہوں گی، کہ جو درجہ جناب آسیہ کا ہے وہ اس مومنہ اس بیوی کو ملے گا۔ اللہ، چونکہ آپ دیکھو نا تضاد آ گئے نا۔ اور اگر کوئی مرد ہے اور عورت ناشکری کرتی ہے تو ان کا عشر وہی ہوگا جو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا ہوا گا۔ ہم قرآن سے دور ہیں، قرآن میں ہر اس شے کا ذکر ہے جو قیامت تک ہر انسان کو ضرورت ہے۔ میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، ہر انسان کو، ہر شے کو جو بھی ہدایت کی ضرورت ہے نا، یہ قرآن ہدی للعالمین ہے، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ ہم دور ہیں، یہ ہماری مشکلات، یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہم میں نقص ہے، یہ اس کو دور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم، کون سا محترمہ کہاں سے ہیں؟ اچھا، کال ڈراپ ہو گئی ہے، یہ کیا کہتے ہیں آپ علامہ صاحب؟ اس میں جو ہے نا ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں نا، غصہ جب آئے تو اس کو کنٹرول کرنے کی،
ایک تو یہ ہے کہ اسلام کے اندر غصے کو کنٹرول کرنے کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس قرآن کریم کی واللہ آیت ہے، یحب المحسنین۔ اللہ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ غصہ کو پی جانے والے، معاف کرنے والے، اللہ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ پہلوان نہیں ہے کہ کسی کو پچھاڑ دے کھاڑے کے اندر، اصل پہلوان جو ہے انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول رکھے۔ لیکن انسانی فطرت ہے، غصہ آ جاتا ہے، کچھ کو زیادہ آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اگر غصہ آیا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اسی طرح وضو کریں، اور اگر کھڑا ہے انسان تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو وہ لیٹ جائے، اپنی جگہ تبدیل کر لے تاکہ وہ غصہ اس کا اتر جائے۔ اور یہ وہ تراکیب ہیں جو احادیث کے اندر بیان ہوئی ہیں، ان کے کرنے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور وضو جو ہے وہ کریں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم، مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنے کسی کام کے لیے استخارہ کرنا چاہتی ہوں، کسی سے کروانا نہیں چاہتی، خود کرنا چاہتی ہوں، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے مجھے بتا دیں۔ مفتی صاحب استخارہ کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہر کام کے لیے استخارہ کا حکم دیتے تھے، لیکن استخارہ ہر کام سے مراد یہ ہے کہ جس کا جواز اور عدم جواز، یعنی وہ کام فی نفس ہی جائز ہو۔ ایک کام جائز ہی نہیں ہے اس کے لیے استخارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، ایک کام فرض ہے اس کے لیے بھی استخارہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اگر یہ تمام تقاضے پورے کرنے کے بعد آپ استخارہ کرنا چاہتی ہیں تو رات نماز عشاء کے بعد 2 رکعت مزید نفل ادا کریں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کا مزید قرب عطا ہو۔ اس کے بعد دعائے استخارہ جو ہے اس کو پڑھیں، اور درمیان میں جہاں پہ امر کا لفظ آتا ہے، یعنی اپنے معاملہ کو ڈسکس کرنے کا، تو وہاں پر اپنی حاجت کو پیش کرنے کے بعد پھر سو جائیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر خواب کے اندر کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے کہ جو سبزی یا سفیدی پر محمول ہے تو اس کام کے کرنے کی طرف اشارہ ہے، اور اگر کوئی سیاہی یا سرخی نظر آتی ہے تو پھر اس کام کے نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد ایک جانب خود بخود جو ہے نا وہ قریب آ جاتی ہے اور دوسری جانب خود بخود دور ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام کے کرنے یا نہ کرنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت ہی کسی کام سے اکتا آ جاتی ہے اس دوران میں، تو استخارہ ایک کم از کم 3 دن کریں اور زیادہ سے زیادہ 7 دن تک۔ اگر پھر بھی کچھ نظر نہیں آتا اور کسی جانب جو ہے طبیعت کا میلان نہیں ہوتا تو پھر ایسے حالات کے اندر کہ جہاں نہ آپ کو غصہ ہو، کیفیت بہت نارمل ہو، آنکھیں بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے کسی ایک جانب اگر آپ کا دھیان ہو جائے تو وہی استخارہ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا۔ ٹھیک ہے، دعا سب کیا ہو سکتی ہے اس میں؟ خاص دعا استخارے کی؟ جی، استخارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو دوست و احباب سے مشورہ کرتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے بھی ہم مشورہ طلب کریں۔ استخارے کا طریقہ وہی ہے، 2 رکعت نفل آپ جب مرضی چاہیں ادا کریں، دن کے اندر، رات کے اندر، اور اس کے بعد یہ دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، جو مفتی صاحب نے اشارہ کیا نا، امر کا لفظ ہے، یہ لفظ ہے وہ، ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدرہ لی ویسرہ لی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری تو فصرف عنی وصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضینی بھی۔ یہ دعائے استخارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایسے یاد کرواتے تھے جیسے قرآن مجید کی صورت یاد کرواتے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ ضرور ہی ہر ایک کو دعائے استخارہ حدیث کی دعا حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ سکھلائی ہے۔ استخارہ کرنے کے بعد سونا ضروری نہیں ہے اور خواب کا آنا بھی ضروری نہیں ہے۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، تو ہم نے خیر مانگ لی ہے، اب اس کے بعد جو ہم نے جس کام کے لیے استخارہ کیا وہ کام شروع کر دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے بہتری سمجھیں گے تو اس میں کوئی رکاوٹ ڈال دیں گے، کام نہیں ہوگا اور ہمیں دلی طور پر اطمینان حاصل ہو جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں ہمارے لیے وہ کام بہتر ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیں گے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا کہ کئی دن وہ خواب نہیں آتی اور لوگ خواب کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، خواب آئے تو میں کوئی کام شروع کروں، تو خواب آنا کوئی ضروری نہیں ہے اور اس کے بعد سونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ دن رات کی جس کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، ہاں بالکل آپ کر سکتے ہیں، کسی وقت کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ صاحب، مفتی صاحب آپ کا، قاری صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کا بھی، جتنے بھی لوگ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے سوالات کے بہتر جوابات ہمارے مفتیان کرام کی جانب سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچے ہیں۔ اگر آپ مزید بھی سوالات بھیجنا چاہتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ضرور بھیجیے گا، کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ان سوالات کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا جائے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مجھ سے آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرما دیں، آپ کی دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار نسأل اللہ العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ بیماروں کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم جتنے لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ جن احباب نے اس پروگرام کو مینج کیا، جس طرح بھی حصہ ڈالا، اپنی شان کے مطابق ان سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ ان جمی معاملات کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا دے یا اللہ۔ حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمانا۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کی خیر عطا فرمانا، پاکستان کی خیر عطا فرمانا یا اللہ۔ پاکستان کو تمام اندرونی و بیرونی خطرات سے محفوظ فرمانا، دشمنوں کو نیست و نابود فرمانا، اسلام کا، شریعت کا بول بالا فرمانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمانا، علم نافع عطا فرمانا یا اللہ۔ وقت نزع آسان فرمانا، برے وقت بری سوچ سے بچانا، عزت عطا فرمانا، ذلت سے محفوظ رکھنا، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنے غیب کے خزانوں سے مدد عطا فرمانا۔ مولا کریم ہم اپنی عقل کے مطابق مانگتے ہیں، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار ہے، تو غفار ہے۔ مولا اپنی رحیمی، کریمی، ستاری، غفاری کا صدقہ بن مانگا سب کی خالی جھولیوں کو بھرپور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔